نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین بنائے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ یوم کی جمع ایام، ستہ کہتے ہیں 6 کو۔ جس نے زمین اور آسمان 6 دنوں میں بنائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ یغشی اللیل النہار، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے۔ یطلبہ حثیثا، کہ ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اس نے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، پیدا کرنا اور تمام کاموں میں تصرف کرنا اسی کے لائق ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو جو پیچھے ہم آیات پڑھ چکے ہیں نا، چونکہ قیامت کے احوال کا بڑی تفصیل سے تذکرہ ہوا، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور وقوع قیامت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل آسمان و زمین کی تخلیق ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 6 دن میں پیدا کیا، جیسا کہ اس آیت میں اور دیگر آیات میں فرمایا گیا۔ اگر آسمان و زمین ایک لمحے میں پیدا ہوتے تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، لیکن جب اس کی تخلیق ایک مخصوص مدت اور مخصوص طریقہ کار سے ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کو کسی اور نے وجود بخشا ہے۔ 6 دن میں تخلیق سے کیا مراد ہے؟ اس کے مطلب بعض نے فرمایا کہ 6 دن سے مراد 6 ادوار ہیں، اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے 6 دن مقدار اس سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ ایک لمحہ میں یا اس سے کم میں زمین و آسمان پیدا فرما دیتا، لیکن اتنے عرصے میں اس کی پیدائش فرمانا بتقاضائے حکمت ہے۔ 6 دن میں کیوں پیدا فرمایا؟ اس میں بندوں کے لیے تعلیم ہے کہ بندے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں، بلکہ آہستگی سے کریں۔ سعد بن سعدی سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کام میں جلد بازی نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر جیسا اس کی شان کے لائق ہے استوا فرمایا، جس کی بہت لمبی تفسیر ہے۔ یغشی اللیل النہار، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانپ دیتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ توجہ فرمانا۔ ارشاد فرمایا کہ رات اور دن ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یہاں ڈھانپنے سے مراد زائل کرنا ہے، یعنی رات کا اندھیرا دن کی روشنی کو، اور پھر آئندہ دن کی روشنی رات کے اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ اور ان رات دن میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے جلد جلد چلا آ رہا ہے،
کہ دن رات کا ایسا سلسلہ قائم فرمایا جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ اس نے سورج، چاند، ستاروں کو بنایا اور ایسا بنایا کہ نہ کبھی خراب ہوں نہ کبھی ان کو تبدیل کیا جا سکے۔ دنیا میں جو بھی چیز بناتے ہیں اس کی ایک مدت ہوتی ہے، کچھ وقت کے بعد وہ خراب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ لاکھوں سالوں سے، کروڑوں سالوں سے واضح وجود میں ہیں، لیکن جیسے اس نے بنائی ہے آج تک ویسی کی ویسی ہے۔ یہ اس کی شایان قدرت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آواز سے دعا کرو۔ اب دعا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے ہم نے مانگنا کیسے ہے۔ فرمایا بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں اور یہ عبادت میں داخل ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز و محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر و حاجت روا اعتقاد کرتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس مناسبت سے یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے کیے جانے والے سوالوں میں سے پسندیدہ سوال عافیت کا ہے۔ جو مصیبتیں نازل ہو چکی، جو نازل نہیں ہوئی، ان سب میں دعا سے نفع ہوتا ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ کے بندو، دعا کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ دعا مانگنے والا عبادت گزاروں کے گروہ میں شمار ہوتا ہے۔ جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے عاجز و محتاج ہونے کا اقرار اور اپنے پروردگار کی قدرت اور کرم کا اعتراف کرتا ہے۔ دعا مانگنے سے شریعت مطہرہ کے حکم کی بجاوری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور دعا نہ مانگنے پر حدیث میں وعید آئی۔ اب یہ نیا طریقہ آ گیا ہے کہ جی جنازے کے بعد دعا جائز نہیں۔ دعا جس وقت مانگی جائے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں۔ اب سجدہ کے لیے ایک وقت حرام قرار دیا گیا کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب عین سورج سر کے اوپر ہو، اور جب غروب ہو رہا ہو، اس وقت سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دعا کے لیے کوئی وقت، جس وقت چاہے تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ شریعت میں کسی جگہ پہ یہ نہیں کہ فلاں وقت تم دعا نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو فرمایا نا انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، یعنی لوگوں کو دعا وغیرہ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان میں سے حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب دعا میں حد سے بڑھنا کیا ہے؟ توجہ فرما لینا۔ حضرت ابو نعمہ سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تجھ سے جنت کی دائیں طرف سفید محل کا سوال کرتا ہوں، یعنی کہ تیرے محل کے ساتھ میرا سفید محل ہو جائے۔ تو انہوں نے فرمایا اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب میری امت کے کچھ لوگ وضو اور دعا میں حد سے بڑھیں گے۔ یاد رہے کہ دعا میں حد سے بڑھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔
جیسے انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ مانگنا کہ مجھے انبیاء علیہ السلام جیسا کر دے، یا آسمان پر چڑھنے کی دعا کرنا، اسی طرح جو چیزیں محال یا قریب ان کی دعا کرنا، ہمیشہ کے لیے تندرستی کی دعا کرنا اور عافیت مانگنا۔ اللہ پاک نے نظام کائنات میں بندے کو جب زندگی عطا فرمائی، اس میں بیماری بھی رکھی ہے، تندرستی بھی رکھی ہے۔ اور ایک بندے کا قد لمبا ہو، وہ کہے یا اللہ میرا قد چھوٹا کر دے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنی شان قدرت سے جتنا چاہا اس کو بنا دیا، اور فرمایا کہ کسی کے لیے یہ کہہ دینا کہ فلاں تباہ و برباد ہو جائے، ایسی دعا کرنی بھی حد سے پڑھنا ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا طَمَعًا، اور اللہ سے دعا کو ڈرتے ہوئے طمع کرتے ہوئے کرو۔ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ یعنی اے لوگوں، انبیاء علیہ السلام کے تشریف لانے، حق کی دعوت فرمانے، احکام بیان کرنے اور عدل قائم فرمانے کے بعد تم کفر و شرک، گناہ اور ظلم و ستم کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اسے دعا کرو ڈرتے ہوئے طمع کرتے ہوئے۔ اب دعا کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ اس میں دعا مانگنے کا ایک ادب بیان فرمایا گیا کہ جب بھی دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمت کی طرف طمع کرتے ہوئے، اس امید سے کہ اللہ پاک کی مجھ پر رحمت کا نزول ہوگا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ دعا اور عبادات میں خوف و امید دونوں ہونے چاہیے۔ اس لیے انشاءاللہ جلد دعا قبول ہوگی، ایسے الفاظ کہنے چاہیے۔ اور اسی مفہوم پر مشتمل حدیث مبارکہ ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو نماز جیسا وضو کر لیا کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ کر کہو، اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اور تجھ سے رغبت اور خوف رکھتے ہوئے اپنی پیٹھ جھکا دی، تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات کی جگہ نہیں۔ اے اللہ میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی، اور تیرے نبی پر ایمان لایا جنہیں تو نے بھیجا۔ اگر رات کو سوتے وقت یہ پڑھو گے تو اگر اس رات میں مر گئے تو تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بَشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ۔